يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے کو اس وجہ سے اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف لانے کے بعد ایسی بہار دنیا میں آئی کہ جو برائیاں اس وقت پائی جاتی تھیں وہ تمام برائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکت سے ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا احسان ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں تشریف نہ لاتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں نہ بھیجا ہوتا تو ساری انسانیت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی اور تاریکیوں میں اپنی زندگی گزار رہی ہوتی۔ آپ کی بعثت ہی اور آپ کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا صحیح معنوں میں انسانوں کو انسانیت کی راہ پر چلانے کے لیے اور انسانوں کو انسانیت کی راہ پر چلنے کے لیے بے انتہا ضروری تھا۔ آپ کی بعثت سے پہلے اور آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا آپ اندازہ لگائیں، اتنی جہالت اس دنیا کے اندر پائی جاتی تھی، کیسا ظلم و ستم تھا، کیسی بربریت تھی۔ وہ لوگ آپ کی بعثت سے پہلے اور آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اپنے وہاں اپنی بچیوں کی پیدائش کو شرم محسوس کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے وہاں لڑکی کی پیدائش ہو گئی تو وہ عار محسوس کرتا تھا اور بڑا شرمندہ ہوتا تھا کہ میرے یہاں لڑکی کی پیدائش، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ دیکھو یہ بھی داماد والے ہو گئے، اب ان کے وہاں بھی لڑکی ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے پھر ان کو داماد بھی ڈھونڈنا پڑے گا اور لڑکی کی شادی کرنا پڑے گی تو یہ بھی داماد والے ہو گئے۔ جہالت کی حد یہ تھی کہ لوگ نسلاً بعد نسلن یعنی نسل در نسل اپنی پرانی لڑائیوں کو لڑتے رہتے تھے، سالوں سال
ان کے درمیان میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ انتقامی جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ بعد میں آنے والی نسلیں اپنے بزرگوں اور اپنے بوڑھوں کی طرف سے لڑائی لڑا کرتی تھی اور ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کر کے جاتے تھے کہ اپنا فلاں لوگوں سے جھگڑا ہے، جھگڑا ختم نہیں کرنا ہے بلکہ جھگڑے کو کیا کرنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا۔ غرض کے جتنی برائیاں دنیا میں ہوتی تھیں وہ تمام تر برائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور آپ کی ولادت سے پہلے اس دنیا میں پائی جاتی تھیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی اسلام نے عورت کے حقوق چھینے ہیں اور اسلام نے عورت کو آزادی سے محروم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی اور کیا عجیب اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ عورت کا پیدا ہونا ہی اس کا جرم تھا، پیدا ہوتے ہی اس کو مار دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کوئی برداشت ہی نہیں کر رہا تھا عورت کی پیدائش۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کو یہ حق دیا کہ نہیں، جس طرح سے ایک مرد، ایک لڑکا، ایک نر جس طرح سے زندگی جینے کا حقدار ہے، اسی طرح سے ایک لڑکی، ایک مادہ، ایک عورت بھی زندگی جینے کی حقدار ہے۔ اس کو اپنے لیے عار اور شرم کا سبب نہیں بتایا جا سکتا اور اس کو اپنے لیے شرم اور حیا کے خلاف اس چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے بتلایا کہ نہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا اور ہماری سماج کا حصہ ہے۔ اس عورت کو زندہ دفن نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرما دی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے اور زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں دفن کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، کس گناہ کی وجہ سے اس کو دفن کیا گیا۔ اور یہ عالم تھا عورت کا کہ اگر شادی شدہ عورت کا شوہر انتقال کر جائے، وفات پا جائے، تو اس عورت کا زندہ رہنا اس کے لیے جرم ہوتا تھا۔ عورت زندہ نہیں رہ سکتی، اس کو بھی مرنا ہے، اس لیے کہ دنیا میں یہ تصور تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی کا مالک ہوتا ہے، اس کا آقا ہوتا ہے، اور وہ عورت اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کی غلام ہوتی ہے۔ جب آقا نہیں تو اس کی ملکیت بھی نہیں، جب آقا نہیں تو اس کا غلام بھی نہیں، جب مالک نہیں تو اس کی ملکیت بھی۔ لہذا اس عورت کو بھی شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، یہ تصور دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس دنیا کے تصور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے ختم فرمایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے مومنین میں انہی میں سے ایک رسول بھیج کر کے احسان فرمایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نہ بھیجا ہوتا تو بتاؤ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے، کیا کلچر ہمارے پاس ہوتا۔ کوئی سمجھ بوجھ ہمیں زندگی گزارنے کی نہیں ہوتی، جانوروں کی اور ہماری زندگی ایک جیسی ہوتی، ایک جیسی گزرتی۔ کیا پیاری تعلیمات پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ان تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے زندگی گزار کے انسانوں اور جانوروں میں فرق پیدا کر سکتے ہیں۔
اگر آپ نہ آئے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ بھیجا ہوتا اور آپ کی تعلیمات ہم تک نہ پہنچتی، تو بتاؤ ہماری زندگی کیسے گزرتی؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، آپ کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کر کے پہنچایا، آپ کی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اس لیے ہم ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، وہ دوسرے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کے پاس تو تعلیمات نہیں ہیں، پھر وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسے صحیح زندگی گزار رہے ہیں؟ ہے نا، سوال ہو سکتا ہے، بظاہر ایک خیال دماغ میں آ سکتا ہے۔ دیکھو، زندگی گزارنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بائی نیچر کچھ چیزوں کا پابند ہوتا ہے، اس کی فطرت میں وہ چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی انسان اچھی طرح سے زندگی گزار رہا ہے، بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، خوبیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کی زندگی کے اندر کمال ہے، تو یہ بائی نیچر اس کے اندر کمال ہے، جو کہ انسان کی فطرت خود اس سے تقاضا کرتی ہے، اور یہی دین کا کیا ہے؟ مطالبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ دین اسلام سے محروم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے سے کیا ہے؟ میں نے بار بار یہ بات آپ لوگوں سے کہی کہ دین مذہب جو ہے وہ عین دین فطرت ہے۔ کیا ہے؟ دین فطرت، یعنی ایک سلجھے ہوئے انسان کی جو طبیعت اور فطرت اور نیچر جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، وہی ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ دین ہے۔ بھئی ہر سلجھا ہوا انسان، سلیم الفطرت انسان یہ چاہتا ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں، صاف ستھری پاکیزہ چیزیں کھاؤں، حلال چیزیں کھاؤں، میرے کپڑے صاف ستھرے رہیں، میرا گھر صاف ستھرا رہے، ہر چیز میری جو ہے سلیقے سے رہے، قرینے سے رہے، ہر چیز کے اندر میرے سدھار ہو۔ یہ ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان، اس کی کیا ہوتی ہے؟ چاہت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاک صاف رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، پاک صاف رہنا یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ تو پاکی اور صفائی کو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آدھا ایمان۔ صاف ستھرا رہنا، اس کو کیا بتا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایمان کا حصہ۔ حالانکہ بعض علاقوں میں تو یہ بات بڑی رائج ہو گئی ہے کہ مسلمان بڑے گندے رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ بڑے گندے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ مسلمانوں کی تعلیم کیا ہے، اور مسلمانوں نے بھی اپنے کردار، اپنے عمل سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے ان کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ بھیا پاک اور صاف رہنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جن لوگوں کو استنجے کا طریقہ نہیں پتا، جن لوگوں کو اپنی قضائے حاجت پوری کرنے کے بعد کیسے صاف ستھرا ہونا ہے اور قضائے حاجت پوری کرنا ہے اس کا نہیں پتا، وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں، یہ خیال کر رہے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ انتہائی گندے ہوتے ہیں اور میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں تو ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کلچر کے اندر اتنی صاف ستھرا رہنے کی اور پاکیزہ رہنے کی تعلیم مل ہی نہیں سکتی۔ بھئی اگر ہمیں غسل کرنا ہے تو غسل کرنے کے لیے ہمیں تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ دونوں گٹوں تک دھو لیں۔ گٹے کہتے ہیں ان کو، ہے نا؟ کیوں دھو لیں؟ بھئی جب ہم نہانے کے لیے گئے ہیں تو ہاتھ دھونا ہی کیوں ضروری؟ پورا بدن تو دھونا ہے ہم، ہاتھ دھونے کی تعلیم کیوں؟ ہاتھ دھونے کی تعلیم اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ پر کوئی گندگی لگی ہو، آپ کا ہاتھ ناپاک ہو، آپ کا ہاتھ نجس ہو، آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو کر کے ان کو صاف کر لو تاکہ بقیہ پانی آپ کا گندا ہونے نہ پائے۔ بتاؤ کسی مذہب کے اندر اس تعلیم مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔
پھر اس کے بعد ہمیں ہدایت یہ ہے کہ جہاں ہمارے بدن پر گندگی لگی ہے پہلے اس گندگی کو ہم کیا کر لیں؟ صاف کر لیں، اس گندگی کو دھو لیں۔ اسی مذہب میں مل سکتی ہے ہی نہیں۔ جاؤ، آج کل تو بڑا پروفیشنل دور ہے، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاؤ، چالو کرو، نہاؤ دھو، صابن لگاؤ اور باہر آئے۔ دیکھو، ایک ہے صاف ہونا اور ایک ہے پاک ہونا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان ظاہری طور پر اپنے بدن سے میل کچیل اور ناپاکی کو ختم کر دے، اس کو کہتے ہیں صاف ہونا، اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے، اس کو کہتے ہیں پاک ہونا۔ کیا کہتے ہیں؟ پاک ہونا۔ دنیا کے جتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ تمام لوگ صاف تو ہوتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے۔ مسلمان صرف ایک ایسا طبقہ اس دنیا کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ صاف ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پاک بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اپنے بدن کے اوپر جو کوئی گندگی لگی ہے پہلے اس گندگی کو کیا کر لے؟ صاف کر لے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ 3 مرتبہ کلی کریں، منہ بھر کے کلی کریں۔ کیسے کریں؟ منہ بھر کے۔ بھئی گندگی تو بدن پہ لگی ہے، منہ سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن بتاؤ ہماری شریعت ہمارے اندرونی حصے کو بھی، کیونکہ منہ ہمارا کھلتا رہتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے اس گندگی کے اثرات ہمارے منہ کے اندر کیا ہو گئے؟ موجود۔ ہمارا منہ بھی صاف کروایا، فرمایا اگر روزہ نہیں ہے تو آپ کو غرارہ بھی کرنا ہے۔ چلو کر لیا۔ اس کے بعد بتایا کہ آپ کو 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا ہے۔ بتاؤ ناک کے اندر گندگی کا کیا تعلق؟ فرمایا ناک بھی ہماری اوپن رہتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ جراثیم، کچھ گندگیاں اور کچھ کیٹانو ہماری ناک تک بھی چڑھے ہوں ناپاکی کے، لہٰذا 3 مرتبہ جب ہم ناک پہ پانی چڑھائیں گے اور ناک صاف کریں گے تو ہماری ناک بھی کیا ہو جائے گی؟ صاف ہو جائے گی۔ ایسی صفائی کا انتظام، ایسی پاکی کا انتظام کسی اور کلچر میں ہمیں مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ استنجا کرنے کا طریقہ بتایا کہ جب آپ استنجے کے لیے جائیں تو استنجا کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں، دیکھو استنجا کہتے ہیں اصل میں اس چیز کا استعمال کرنے کو جس کے ذریعے ہم پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد صفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی پانی، سادے الفاظ میں۔ اس پروسیس کو، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ استنجا کہتے ہیں۔ لیکن عام طور سے قضاء حاجت جانے کے لیے استنجے کا لفظ بول دیا جاتا ہے کہ بھئی میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ استنجا کرنے جا رہا ہوں۔ تو جب ہم پیشاب کرنے کے لیے گئے تو ہمیں طریقہ بتلایا کہ بھئی پیشاب کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹلی پانی ڈال کے اور صاف کر کے نہ چل دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ پیشاب کے قطرے آپ کی پیشاب کی نالی میں پھنسے ہوں، آپ کھڑے ہو جائیں گے، واپس سے وہ قطرے نکل جائیں گے، آپ کے کپڑوں کو ناپاک کر دیں گے۔ اس کی پروسیس بتلائی کہ بھئی آپ کچھ دیر بیٹھے رہیں اور جو کوئی طریقہ آپ کی عادت میں ہو اس طریقے کے مطابق ان قطروں کو پیشاب کی نلی سے باہر نکالنے کے لیے کیا کریں؟ آپ کوشش کریں۔ ان میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے بائیں پیر کے اوپر وزن دیں، ان میں سے یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ اٹھیں پھر بیٹھ جائیں، اور انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کھانسیں، بناوٹی طور پر ہلکا سا کھانسیں، تو کھانسنے کی وجہ سے وہ قطرے آپ کے رسک کے اور سرک کے باہر کی طرف آ جائیں گے۔ ہلکا ہلکا سا آپ دبائیں، اس کی وجہ سے وہ قطرے کیا ہو جائیں گے؟ باہر ہو جائیں گے۔ جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ اب میرے سارے قطرے آنا بند ہو گئے، آپ پانی کا استعمال کر کے صاف ستھرا، ہو سکے تو ڈھیلے کا استعمال کریں، بڑے فوائد اس کے بھی۔ ڈھیلا نہیں ہو سکتا، ٹیشو پیپر رکھیں، آج کل تو ٹیشو پیپر کا بھی دور ہے، اس کے ذریعے بھی ہم خشک کر سکتے ہیں، اس کے بعد پانی کا استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی مغفرت صرف اس بات پر کر دی کہ وہ ڈھیلوں کا استعمال کرتی تھی صفائی کے اندر۔ یہ طریقہ ہمیں بتلایا۔ بتاؤ کسی اور مذہب میں ایسا طریقہ بتایا جا سکتا ہے؟ نہیں بتایا جا سکتا۔ پھر بھی لوگوں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اہل اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا اور یہ تعارف کرایا کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ بڑے گندے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ حالانکہ گندگی کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔
اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا۔ بتاؤ یہ طریقہ کون بتاتا ہمیں اس طرح سے پاک صاف رہنے کا؟ انگریزوں کے بارے میں سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے کہ بڑے دکھنے میں اجلے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو سنا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس سے بدبو آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ دیکھنے کے بظاہر اجلے ہیں، سفید ہیں، گورے چٹے ہیں، لیکن صفائی کا ڈھنگ اور سلیقہ ان کے پاس، صفائی کا ڈھنگ اور سلیقہ کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے پاس ہے، کسی قوم کے پاس میں نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، جو آپ کو فالو کرے گا، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، وہ انسان کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگا۔ آپ کی ایک ایک سنت، آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کی ایک ایک عادت نفع سے خالی نہیں ہے۔ کسی بھی قوم کے پاس آرام کرنے کے لیے کس طرح سے لیٹنا ہے، سونا ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے امت محمدیہ، کسی کے پاس نہیں۔ اب تھوڑی سی سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے تو وہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ انسان کو کیسی کنڈیشن میں سونا چاہیے، کس کنڈیشن میں سونا چاہیے، اور وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ کب انسان کو سونا چاہیے۔ اچھا، میں بیچ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آج کنڈیشن یہ تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میں صرف جا کے بیٹھ جاؤں گا اور خطبے کے ٹائم خطبہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی برکت سے ایک دم سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے آج کیا بات کرنا ہے، کیونکہ طبیعت اتنی، عشاء کے بعد سے تو میرے کو اتنی بے چینی تھی فجر تک کہ اللہ کی پناہ، بہت مشکل سے میں اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ کیسے بھی میرا جمعہ کا تو نظام بنوا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقت دے دی، بولنے کی بن گئی اور بات چیت ہو گئی، ورنہ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ آج میں بات چیت آپ لوگوں سے کرتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سونے کا طریقہ کس طرح سے سونا ہے کسی قوم کے پاس موجود نہیں۔ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یاد آ جاتی ہے، کسی بھی طرح سے یاد آ جائے لیکن یاد آ جاتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری زندگی یاد آنا چاہیے۔ اور کیسے یاد آئے گی کہ ہم آپ کی تعلیمات کو یاد رکھیں گے۔ تو میں آپ کی تعلیمات بتا رہا ہوں، مین مقصد یہ ہے ان باتوں کو بتانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا، لیٹنے کا طریقہ بتایا کہ ہم کس طرح سے لیٹیں گے۔ کیا بتایا؟ کہ بھائی ہم سیدھی کروٹ پر اپنا دائنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر کے اور تھوڑا سا خم یعنی ٹیڑھا پن اپنی کمر اور گھٹنوں کے درمیان کر کے ہم لیٹیں۔ آپ اس لیٹنے کا فائدہ دیکھنا، ایسی پیاری نیند، ایسی گہری نیند، ایسی سکون کی نیند کہ آپ چت لیٹ جاؤ، الٹا لیٹ جاؤ، بائیں کروٹ لیٹ جاؤ، تکیہ اپنے سر کے نیچے رکھ کے لیٹ جاؤ، تکیہ اپنی باہوں کے نیچے رکھ کے لیٹ جاؤ، کسی کنڈیشن میں آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو سکون آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت والے طریقے پر لیٹنے میں ملے گا۔ اب آپ کچھ لوگ کہنے لگے ہیں کہ بھائی آپ الٹی کروٹ لیٹتے ہیں تو الٹی کروٹ لیٹنے میں آپ کے ہارٹ پر وزن پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ کو بڑی دقت آتی ہے، اور واقعتاً آتی ہے۔ الٹی کروٹ لیٹنے میں کبھی کبھار انسان کی نیند نہیں لگ رہی، تھوڑا بہت لیٹ جائے، لیکن انسان جب عادت بناتا ہے نا تو اس کا نقصان ہے۔ تو ہمیں طریقہ بتلایا کہ آپ کو سیدھی کروٹ لیٹنا ہے۔ کیسی کروٹ لیٹنا ہے؟ کسی قوم کے پاس نہیں۔ اور یہ بھی بتلایا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی دینی مشغلہ نہیں ہے، دینی مشغلہ تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، بھی تعلیم چل رہی ہے، کوئی دینی باتیں سیکھ رہے ہیں، دینی حلقہ لگا ہوا ہے، یا
بچے ہیں جن کا کام ہے پڑھنے کا، عشاء کے بعد ان کو کچھ دیر پڑھنا ہے، اگر دینی کوئی مشغلہ آپ کا نہیں ہے اور دینی مشغلہ بھی ہے تو بہت زیادہ دیر تک آپ کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا عشاء کے بعد آپ جلدی سونے کی کیا کرو، فکر کرو۔ اب دنیا پریشان حال ہے کہ بھئی لوگ اتنے بیمار کیوں ہو رہے ہیں، ڈپریشن کے مریض کیوں ہو رہے ہیں، لوگوں کو شوگر کیوں ہو رہی ہے، تو وہ سب اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، کہنا ہے کہ لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا اور سونے کا، آرام کا روٹین چینج کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بیماریاں لوگوں کے اندر آ رہی ہیں۔ گویا کہ سنت نبوی سارا کا سارا طب نبوی ہے، یعنی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا تو گویا آپ میڈیکلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے اور برائیوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر ایک جوش و خروش آتا ہے اس بات کو لے کر کے کہ بھیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کس تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں یہ تاریخ کنفرم نہیں۔ کیوں نہیں ہے یہ اللہ ہی مصلحت اور حکمت جانتے ہیں۔ اگر تاریخ کنفرم ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی خرافاتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر آج ہوتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں، ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا آج سے 20-30 سال پہلے ایک نام چلا کرتا تھا 12 وفات، ہے نا۔ کیا چلا کرتا تھا؟ 12 وفات، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول، اس کا ترجمہ اور مطلب یہ نکلتا۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے پڑھا کرتے تھے تو گاؤں میں جب جاتے چھٹیوں میں تو لوگ کہتے کہ 12 وفات کی چھٹی میں آئے ہو، کیا کہتے تھے؟ 12 وفات کی چھٹی میں آئے، یہ ایک چیز چلا کرتے تھے۔ لیکن اب یہ نام دھیرے دھیرے کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کے اوپر نام لگ گیا عید میلاد النبی، کبھی کبھار اس کے اندر اضافے کے ساتھ لگ جاتا ہے جشن عید میلاد النبی۔ حالانکہ یہ بات طے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو پیدائش اور ولادت نہیں ہوئی ہے۔ 12 کے علاوہ کس تاریخ میں ہوئی ہے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن 12 کو آپ کی ولادت، یقینی طور پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی کیا ہوئی ہے، ولادت باسا۔ ہاں یہ کنفرم ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں 12 ربیع الاول کو جشن منانے والے اپنے لیے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ان کو خود کو کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمیں نہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اگر ہم اس دن میں کر لیتے ہیں اور کچھ اچھا کر لیتے ہیں، کوئی خوشیوں کے کام کر لیتے ہیں، تو اس میں آپ کو دقت کیا ہے، اس میں تکلیف ہے کیا؟ کوئی گناہ کا کام تو ہم نے نہیں کر لیا۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اگر ایک دن ہم نے خوشی منا لی، چراغا کر لیا، جھنڈیاں لگا لی، جشن منا لیا، تو کون سا گناہ کا کام کر دیا؟ یقیناً ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور کوئی دلیل ہمیں ان لوگوں کی طرف سے اس کام کو کرنے پر نہیں ملتی ہے، اس کام کو دین سمجھ کر کے کرنا یا اس کام کو کرنا لازم سمجھنا، یہی گناہ کے لیے کیا ہے، کافی۔ لہٰذا اس طرح کی تمام چیزوں سے، جن چیزوں کا ثبوت ہمارے دین کے اندر نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کیا ہے، ہمیں نہیں بتایا ہے، ان کاموں کو پڑھنے کے بجائے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال میں، ٹھیک ہے۔ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد آپ 23 سال اس دنیا کے اندر موجود رہے، زندہ رہے۔ 23 سال کے بعد میں آپ کا وصال ہوا۔ 23 سال کی زندگی میں بتاؤ 23 مرتبہ ربیع الاول آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ نے ربیع الاول کے لیے کچھ بھی اپنی طرف سے خوشی کا اظہار کیا اور کہا ہو کہ یہ میری پیدائش کا مہینہ ہے یا میری پیدائش کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول، لہٰذا میں اس دن کے لیے کیا ہوں، خوش ہوں، آپ بھی خوشی مناؤ۔ ایسی کوئی تعلیم ہمیں اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ملتی ہے۔ آج کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے، ان کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے اور ان کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں، بالخصوص ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نہیں، بلکہ ساری زندگی میں ہمیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔